الرحمن الرحیم، یہ وہ لسٹ ہے جو سرکاری محکموں میں ملازمین ہیں، جبکہ ڈیوٹیاں بٹگرام کے قوانین منتخب نمائندگان کے حجروں، ان کی گاڑیوں اور ان کی باورچی خانوں میں کرتے ہیں۔ یہ نمبر 1 ہے نیاز محمد خان، جو کہ پبلک ہیلتھ کا ملازم ہے، اور یہ ایکس ایم پی شاہ حسین خان کے ساتھ 12 سال سے ملازم ہے، اس کا ڈرائیور ہے۔ نمبر 2 ہے عمر تاج صاحب، یہ پوسٹ آفس بنا میں ملازم ہے، اور یہ گنمین ہے موجودہ ایم پی اے صاحب زبیر خان کے ساتھ۔ 3 نمبر پہ ہے زرین تاج، یہ پوسٹ آفس بنا میں ملازم ہے، اور یہ پرسنل سرونٹ بھی ہے اور ڈرائیور بھی ہے ہمارے ایم این اے صاحب نواز خان صاحب کا۔ 4 نمبر پہ ہے محمد رحمان، یہ اے سی صاحب کے ڈرائیور کے پوسٹ پہ بڑھتی ہوا تھا، اور تب سے لے کر آج تک ہمارے ایکس ناظم گوہر خان کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے، جبکہ اے سی صاحب کے لیے پتہ نہیں کسی اور محکمے سے یا کسی پولیس وغیرہ بیچارے کو پکڑا ہوگا۔ معروف خان جو ہے یہ یو سی کا سیکرٹری ہے، اور یہ ہمارے خود ساختہ شہزادہ ایم این اے پرنس محمد نواز خان صاحب کا پرسنل سیکرٹری بھی ہے۔ ابھی وہ ایم این اے ہے تو سیکرٹری ہے، جب ایم این اے نہیں ہوا تو اس کا پرسنل ملازم ہے۔ 6 نمبر پہ ہے گلبر صاحب، یہ بیچو بیاری میں 2005 سے ملازم ہے، یہ تنخواہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لیتا ہے، اور یہ پرسنل ملازم ہے ہمارے بی آئی ایس پی ایجوکیشن کا بورڈ ہے کبات کا، اس کے چیئرمین صاحب ہیں، جو کہ میرے انتہائی محترم ہے، کیونکہ میرے استاد بھی رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ گھر میں یہ ملازم ہے۔ 7 نمبر پہ ہے سیف الرحمان صاحب، سیف الرحمان ڈی میں الائی میں ملازم ہے، یہ سابقہ ناظم گوہر خان صاحب کا ڈرائیور ہے۔ اچھا، اس نے 2 ڈرائیور رکھے ہیں، ٹھیک ہے، جب ایک گاڑی چلاتے ہیں تو دوسرا اس کے ساتھ درمیان ہوتا ہے۔ اچھا، 8واں ہے فیض الرحمان، یہ بھی ٹی میں الائی میں ملازم ہے، سوری یہ تو میں نے بول دیا۔ اچھا، 9 نمبر پہ ہے طارق خان، یہ ایک رہ گیا سیف الرحمان، سیف الرحمان ہے پبلک ہیلتھ میں ملازم ہے، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے ایکس ایم پی اے کے بھائی شاہ فیصل خان کے ساتھ ڈرائیور ہے، اور اس کے ساتھ گنر چھوٹ بھی نہیں ہے، تو جب بھی وہ گاڑی سے نکلتا ہے تو وہ کراشن کو ان کے گلے میں ڈال دیتا ہے، تو اس کا گنر بھی ہے اور ڈرائیور بھی ہے۔ 9 نمبر پہ ہے طارق عزیز نام ہے اس کا، کیا میں نے طارق لکھا ہے، یہ پوسٹ آفس میں ملازم ہے، اور یہ ماشاءاللہ جو ہمارے مستقبل کے ایم این اے کے خواب دیکھنے والے ہیں، موجودہ ایم این اے صاحب کے بیٹے عاطف نواز صاحب کے ساتھ یہ اس کا پرسنل ملازم ہے۔ نمبر 10 پہ ہے سلطانی روم، یہ جی پی ایس بیاری میں کنفرم نہیں ہے کہ ٹیچر ہے کہ نائب قاصد ہے کہ کیا ہے، یہ ہمارے چیف آف الائی اکبر ناموس خان عرف اکا جان انتہائی محترم صاحب کے ساتھ، جو کہ ایم این اے صاحب کا بھائی ہے، ان کے ساتھ گن مین ہے۔ دوسرا ہے حیات محمد، یہ جی پی ایس گورنمنٹ پرائمری اسکول میں ٹیچر ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے، اور یہ مطلب لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اگر ہمارے قوموں کے بنانے والے کسی خان کے گنر بنے تو اس قوم کا کیا ہوگا۔ یہ جو ہے یہ جی پی ایس میں ٹیچر ہے، اور یہ اکبر ناموس خان کے ساتھ، جو کہ ایم این اے صاحب کا بھائی ہے، اس کے ساتھ ایک گن مین ہے، ایک ڈرائیور ہے اور ایک گن مین ہے۔ زبیر نام کا ہے، یہ ہے ٹیم الائی میں ملازم ہے، یہ ڈرائیور ہے اگڑو کے خان، اس کا نام ہے انور سادات کنسٹرکشن کمپنی، جو کہ پوری الائی قوم کے تمام دولت اس نے لوٹ لیا ہے، کیونکہ تقریباً 5-6 مہینے تک پہلے تک الائی میں کوئی ٹھیکیدار نہیں تھا اس لیول کا، اس لیے اس کا بھائی ایم پی اے بھی تھا 15 سال، تو اس کے تمام ٹھیکے جو تھے وہ ان کو ملتے تھے، اور اس نے بہت پیسہ ہمارا رکھا ہے، بہت پیسہ کمائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کو ڈرائیور کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ زبیر ٹیم الائی کا یہ اس کا ڈرائیور ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایکس ایم پی اے کا بھائی ہے، اس کا چھوٹا بھائی ہے، تو لہٰذا ڈرائیور تو بنتا ہے، کیونکہ ادارے تو ہمارے نہیں ہیں، اس ریاست کی تو نہیں ہے، وہ تو ان لوگوں کے ہیں۔ اچھا، 13 نمبر پہ غلام حبیب، یہ سی ٹی ایل ڈی جو ابھی آج کل جو ولیج کونسلوں میں اسکیمیں کرواتی ہے، اس کو ہمارے ڈی سی صاحب نے بھرتی کیا ہوا ہے، پتہ نہیں میرٹ پہ کیا ہوگا یا کس چیز پہ، میرٹ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس نے اپنے لیے ملازم بھرتی کیا ہے ان کو تو میرٹ نہیں چاہیے، ان کو تو اپنا آدمی چاہیے۔ تو یہ سی ٹی ایل ڈی میں ملازم ہے، غلام حبیب نام ہے، آفس بوائے ہے یہ، اور یہ ڈرائیور اور پرسنل سرونٹ دونوں کے طور پہ 2 بھائیوں کے ساتھ ہے، ایک وسیم اکبر خان
محترم اور دوسرا فہیم اکبر خان محترم کے ساتھ جو کہ MNA صاحب کے بھتیجے ہیں اور MPA صاحب کے کزن ہیں، لہٰذا ان کو ایک سرونٹ تو بنتا ہے. تو یہ جب 60 سال کا ہوگا یہ بھی 60 سال کے ہو جائیں گے، تب تک یہ چلتا رہے گا، کیونکہ نہ DC صاحب کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سیکرٹری خیبر پختونخوا کی ضرورت ہے، نہ کمشنر ہزارہ کی ضرورت ہے کہ ان سے یہ لے لیں. مجال ہے کہ کوئی ان کو آفس میں بٹھائے. تو یہ بس اس طرح چلتا رہے گا، دونوں ساتھ مریں گے. تنہا حکومت کی ہوگی اور یہ ملازمت ان کی کریں گے. اچھا 14 نمبر پہ ہے عبدالدیان صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ٹیم بڈرام کا ہے اور یہ گن مین ہے ایکس ناظم نیاز خان کا سے. اچھا ایک بات ضمن میں کہنا، یہ آج کل یہ چھوٹے چھوٹے خان نکلے ہوئے ہیں 25 سال کے، 24 22 23 27 28 30 سے نیچے اور ان کے ساتھ جب میں دیکھتا ہوں نا سفید داڑھی والا سرخ داڑھی والا گن مین، یقین کرے بہت افسوس. کم سے کم اخلاقی اقدار بھی کچھ چیز ہوتی ہے، ہمارے روایات بھی کچھ چیز ہے. میں ایک چھوٹا سا لڑکا اور پیچھے 5 بڈھے بیچارے ایک طرف کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں اوپر شکوں کی وجہ کی وجہ سے، وہ ان کے اور سارے ملازم سرکار کے، ان کا تو اپنا کوئی نہیں ہے، نہ یہ تنخواہ دیتے ہیں، تنخواہ وہ سرکاری خزانے سے لیتے ہیں اور کھانا تو عوام دیتی ہے. قوم جس کے گھر میں جاتے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے کھانے پیش کرتے ہیں. تو یہ عبدالدیان صاحب ایکس ناظم تحصیلی بٹگرام کے نیاز خان کے ساتھ گن مین ہے. اچھا ان لوگوں کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے. یہ جو جن کے پاس گن مین ہوتے ہیں نا، ان کی کسی ایک ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے ان کی سزا ادھر مل جائے، شاید اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ آخرت کی سزا تو ان کو فکر ہی نہیں ہے. جو قومی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں ان کو اپنا ملازم گن مین اور ڈرائیور بناتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے کہ تنخواہ کوئی اور دے اور ان سے کام میں لے لوں اور پھر بھی میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ اچھا یہ ایک اور ہے 16 نمبر پہ سیف الرحمان صاحب. سیف الرحمان صاحب کے بارے میں نے پریس کانفرنس میں کہا یہ ٹیمیں بڈرام میں ہیں اور یہ MPA تاج محمد خان کے ساتھ ڈرائیور ہے. مانتا ہوں MPA صاحب آج کل معاون خصوصی ہے، وہ پاور اینڈ انرجی کا کیا ہے، بالکل وہاں اس کی منسٹری ہے، ان کو ڈرائیور بھی دیے ہوں گے، گاڑی بھی. ٹیمیں کا ملازم ایک نہ آپ ڈیٹک کے چیئرمین ہیں، نہ ٹیمیں نے آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے کہ آپ ان کی گاڑی چلاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ڈرائیور بھی ان کا ہوگا. آپ ٹیمیں کے ملازم کو کس حیثیت سے، سیم صاحب آپ کی کابینہ میں ہے، کس حیثیت سے یہ ٹیمیں کے ملازم کو آپ نے وہاں پہ گاڑیوں سے چلواتے ہیں؟ یہ کون سے قانون میں ہے؟ انصاف کے نام پہ بنی ہوئی حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ابھی سے ٹریلر ہے، ایسے سینکڑوں آئیں گے. فشریز کے ملازم ہیں، یہ ٹینکوں پہ، پانی کے ٹینکوں پہ جو ملازم ہیں، اور جنگلات کے زراعت میں جو ملازم ہے وہ یہ ابھی نکلیں گے، یہ ابھی اس طرح لسٹیں نکلیں گے، ہو لوگ جو ہے پریس کانفرنس سے کرتے رہیں گے. اچھا آخر میں ہے یہ گولنو UC جمبیڑا میں، وہ یونین کونسل کا پتہ نہیں کیا ہے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یونین کونسل کا ملازم ہے، نائب قاصد ہے، سویپر ہے یا سیکرٹری ہے. اچھا یہ گاڑی چلاتا ہے نثار خان کے ساتھ، میرے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن نثار بھائی آپ کس حیثیت سے سرکار کی تنخواہ پہ لوگوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے چچا کے چچا کے چچا کے چچا کا بیٹا جو تھا وہ پچھلے سال MPA تھا. اس لیے یہ کس طرح قانون ہے؟ یہ کون سا ضلع ہے؟ یہ نہ وزیرستان ہے، نہ وانا ہے، نہ میرالی ہے، نہ کوئی افغانستان ہے کہ وہاں پہ حکومتی ریٹ نہیں ہے یا حکومت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب سے، پبلک ہیلتھ کے سیکرٹری سے، یہ ٹیموں والوں سے، جتنے بھی محکموں کے یہ لوگ ہیں، ان کے سیکرٹریز خیبر پختونخوا، ان کے ڈسٹرکٹ میں جو ایکسین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے SDO سے، ہمارے ڈسٹرکٹ کے محترم DC صاحب سے، ہمارے ڈسٹرکٹ میں موجود ادارے، یہ IB یہاں پہ کیا کر رہی ہے، اسپیشل برانچ کیا کر رہا ہے، MI کیا کر رہا ہے، ان کے کام کیا ہے، آج تک انہوں نے کوئی ڈائری دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ کمزور ہے، ان کو کوئی لاتے کہ میں آپ کو وہاں پہ DC لگاتا ہوں، میں وہاں پہ آپ کو SDO لگاتا ہوں، میں ایکسین لگا لیتا ہوں، آپ میرے کام کریں گے. لیکن آپ کو تو سرکار نے اس لیے رکھا ہے ریاست نے کہ آپ وہاں پہ جو خفیہ جو کچھ ہو رہے ہیں وہ اس میں آپ ڈائری کریں گے. تو میں تمام ایجنسیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آرمی کو بھی کر رہے ہیں، یہ تو حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ تو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں اور سریعام کر رہے ہیں. صرف چیلنج نہیں کر رہے ہیں، صرف ان کو اپنے ساتھ نہیں، ان کو بندوق بھی دے رہے ہیں. اور کیا پتا ان کے لیسنس ہے، کیونکہ ایک ہی خان کے 5 بچے ہوں گے، پیچھے 5-6 ٹوپک مار گفتے.
کیا اتنے لائسنس کوئی دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو پسٹل کی لائسنس نہیں ملتی. ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں 10 لے سکتے. لیکن ہے کوئی پولیس میں اتنی جرت ہے کہ کوئی پوچھے؟ ہم اگر 30 سے 35 سپیڈ پہ چلے جائیں, غریب آدمی اگر ریڈی یہاں پہ تھوڑی سی اگر اس سے گرمی کی وجہ سے ادھر ہو جائے تو ان پہ جرمانے لگتے ہیں. غریب لوگ کے ساتھ جو اپنے گھر میں اپنی حفاظت کے لیے, کیونکہ حکومت حفاظت ہر گھر کو نہیں دے سکتی, اپنی حفاظت کے لیے بندوق رکھتے ہیں, تو ان پہ کیا کیا پرچے ہوتے ہیں, 6 مہینے وہ جیل میں ہوتے ہیں.